قرآن اور حدیث میں قلب کا لفظ کس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے؟ دیکھیے، قلب یہ ہے جو ہمارے سینے میں ہے بائیں طرف. البتہ یہ تو اس کا ظاہر ہے کہ یہ ایک پمپ ہے. خون ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف جاتا ہے، دوسری طرف سے آتا ہے پہلی طرف جاتا ہے، پھیپھڑوں سے آ کر پورے جسم میں گیا، پورے جسم سے وینس بلڈ آیا پھیپھڑوں میں چلا گیا. لیکن جو انسان کی اصل حقیقت ہے روح، وہ بھی اسی قلب کے اندر مضمر ہے، یہ اس کا باطن ہے. لہذا قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے قلب ہے جس سے کہ یہ سمجھتے نہیں، تو وہ روح مراد ہے. وہاں پر روح جو ہے اس کی آنکھیں بھی ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں کہ جو سینوں کے اندر ہے. ابو جہل جو ہے آنکھ کا اندھا تو نہیں تھا، ابو لہب آنکھ کا اندھا تو نہیں تھا، عقبہ ابن ابی معیط آنکھ کا اندھا نہیں تھا، دل کے اندھے تھے. یعنی ان کی روح جو ہے وہ اندھی ہو چکی تھی. تو یہ ہے اصل میں انسان کے دو وجود ہیں. ایک اس کا حیوانی وجود ہے، اس حیوانی وجود کے لیے کان، آنکھ اور مس، چھو لینا، سونگنا، چکھنا، یہ اس کے حواس خمسہ ہے. ان حواس خمسہ سے سینس ڈیٹا آتا ہے اور وہ دماغ میں جاتا ہے، یہاں پروسیس ہوتا ہے. ایک ہے روح. روح کی آنکھ ہے، وہ دیکھتی ہے، اس آنکھ سے نہیں دیکھتی، اپنی آنکھ سے دیکھتی ہے. روح کے کان ہے، وہ سنتی ہے، وہ اس کان سے نہیں سنتی، اپنے کان سے سنتی ہے. اور اس کا اپنا ایک دماغ ہے، اس سے وہ سوچتی ہے، عقل کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے. تو یہ دو شخصیتیں ہیں متبادل جو انسان کے اندر متوازی طور پر موجود ہیں. میرا کتابچہ جو ہے عظمت صوم، وہ آسان ترین یوں سمجھ لیجئے کہ اس معاملے میں میرے موقف کو واضح کرنے والا ہے. اگرچہ اس کا پھر جو فلسفیانہ جو ہے اس کا نقطہ عروج ہے وہ میرا ایک کتابچہ ہے کہ ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک.